السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج ہم اور آپ پڑھیں گے آیت نمبر 125 پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ تو اگر کوئی میری بہنیں میرے بھائی میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سمجھانے کا طریقہ سمجھ آتا ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے، اور میری کسی بھی ویڈیو سے آپ کچھ بھی سیکھیں تو اسے لازمی شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے جتنے لوگ سیکھیں ان سب کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے۔ صدقہ جاریہ کی نیت کے ساتھ شیئر کیا کریں، کیونکہ اچھی چیزیں جب ہم شیئر کرتے ہیں اور لوگ سیکھتے ہیں، اچھائی پھیلتی ہے، تو آپ کے شیئر کرنے سے جتنے لوگ اچھی چیزیں سیکھیں گے وہ جتنا پھیلے گا ان سب کا اجر آپ کو ملے گا۔ اور جب ہم بری چیز کسی کو شیئر کرتے ہیں اور اس سے برائی پھیلتی ہے تو اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہے۔ تو اچھی چیزوں کو شیئر کیا کریں، جتنی قرآن کی جو ویڈیوز ہوتی ہے یا حدیثیں ہیں یا قواعد ہے یا پھر دعا ہے، یہ ساری چیزوں کو خوب شیئر کیا کریں۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ تو ایک آیت کو میں نے تلاوت کی ہے، یہ تقریباً 2.5 لائن کا ہے، 2 لائن اور اسے ہاف مان لے۔ تو آ جائیں اوپر سب سے پہلے، اور جب بھی میری کلاس آپ جوائن کریں یا میری ویڈیو دیکھیں تو ساتھ میں ایک کاپی اور ایک پینسل یا پین جو بھی ہو وہ آپ لے کر بیٹھیں۔ بہت ساری چیزیں میں ایسا بتاتی ہوں کہ وہ نوٹ کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کو آپ نوٹ کر لیں، اور جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو اس میں اس چیز کو فالو کیا کریں۔ بہت سارے قواعد ایسے ہیں اور بہت ساری تجوید کی جو باریکیاں ہے وہ میں بتاتی ہوں، تو غور سے سنیں اور کسی بھی لیسن کو مس نہ کریں۔ ہر لیسن میں الگ الگ کچھ باریکیاں ہوتی ہیں اور وہ میں تفصیل سے سمجھاتی ہوں، اور جب تک تفصیل سے نہ سمجھا لوں نا مجھے خود بھی چین نہیں آتا۔ تو میں چاہتی ہوں ہر ایک چیز کو واضح طور پر سمجھاؤں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو کہ جو سمجھ میں نہ آئے۔ سمجھ میں نہیں آیا یہ والا جو لائن ہے نا اس کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو۔ میں اس طریقے سے چاہتی ہوں کہ میں سمجھاؤں، تو میں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں۔ اب رہی بات کہ کسی کو سمجھ نہیں آتا، کہیں پر کوئی کنفیوژن ہے، تو وہ پھر کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں پھر سے سمجھاؤں گی۔ تو اوپر آ جائیں گے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، واو زبر وا جل ادا کریں گے، حمزہ ذال زیر اذ، کیا پڑھیں گے؟ اذ 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 از، ایسا نہیں پڑھنا، از نہیں پڑھنا۔ بہت لوگ پڑھتے ایج، کیا پڑھتے ہیں؟ ایج، تو ایج بھی نہیں پڑھنا اور از بھی نہیں پڑھنا۔ یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ ایز ایز ایز، یعنی کہ ایسا والا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے، یہ حرف ذال ہے۔ وَإِذْ وَإِذْ وَإِذْ، ایسا، ٹھیک ہے؟
آگے جعلنل، جعلنل، جیم زبر جا، عین لام زبر عل، جعل، نون لام زبر نل، جعلنل۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا جعلنا، یہ اس میں ایک حرف عین ہے۔ کون سا حرف ہے؟ عین۔ اور عین بعض لوگوں کا بڑا مشکل سے ادا ہوتا ہے، تو اس کی خوب مشق کریں۔ کون سا حرف ہے؟ عین، جعلنل، جعلنل، علنل، علنل۔ سمجھ آ رہی؟ بعض لوگ پڑھتے ہیں نا جعلنل، کیا پڑھتے ہیں؟ جعلنل، گویا کہ یہاں پر عین نہیں حمزہ ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھے کہ حرف چینج نہ ہو، حرف کو مخرج سے سیکھے اور مخرج کے ساتھ ادا کریں۔ تو وَإِذْ جَعَلْنَا، یہاں پر سمجھ آگئی کہ ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، ہماری آواز سخت بھی نہ ہو، اور یہاں پر عین نکالنا ہے۔ باقی کوئی چیز یہاں پر مشکل نہیں ہے۔ تو ہو گیا وَإِذْ جَعَلْنَا، نون لام زبر نل، آگے با یا زبر بئی، یا ساکین اور اس سے پہلے زبر آ گیا، یعنی کہ یا لین ہو گیا۔ جب بھی یا لین ہو جائے، دیکھیے حروف لین نا دو ہیں، یا لین اور واو لین، اور حروف لین تب بنے گا جب اس سے پہلے زبر ہو، ہر حال میں زبر آئے گا۔ یہاں پر دیکھیے یا ساکین ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ ہو گیا یا لین۔ آپ کو کہیں پر واو ساکن دکھے گا اور اس سے پہلے زبر دکھے تو وہ ہو گیا واو لین۔ تو لین حرف جو ہے نا، لین کب بنتا ہے؟ جب اس سے پہلے ہمیشہ زبر آئے گا، اس بات کا خیال رکھے۔ تو یہاں پر ہے نا یا سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہو گیا، اگر یہاں پر واو ساکن ہوتا اس سے پہلے زبر ہوتا تو واو لین بن جاتا۔ اب واو لین سمجھ آ گیا کہ کیا ہوتا ہے اور اس سے پہلے کون سی حرکت ہوتی ہے، سمجھ آ گیا۔ اب آگے میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جب بھی لین آ جائے، چاہے وہ یا لین ہو چاہے وہ واو لین ہو، جب بھی لین آ جائے، حروف لین آ جائے، تو آپ نے کھٹک سے دماغ میں آ جانا ہے کہ یہاں پر اپنی آواز کو نرم رکھنا ہے، یہاں پر بالکل نہیں کھینچنا۔ دو چیز خیال رکھے کہ نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے اور بالکل بھی نہیں کھینچنا۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ با یا زبر بئی، بئی، کیا پڑھیں گے؟ بئی، 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 تا زبر تا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، بیت، 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 سمجھ آ رہی؟ تو یہاں تک سمجھ آ گیا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، آگے مَثَابَةً، مَثَابَةً، دیکھیے یہ جو سا ہے نا، سا میں بھی سیٹی آواز نہیں آئے گی، اور سا کا مخرج وہی ہے جو ذال کا مخرج ہے، اور دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، لیکن بعض لوگوں کا اور زیادہ تر لوگوں کا سیٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو اس بات کو خیال میں رکھے، کیا پڑھیں گے؟ مثابتل، مثابتل، مسا، سا، سا، کوئی پڑھے مسا، کیا پڑھے؟ مسا، تو بالکل غلط ہو رہا ہے، کیونکہ سا، یہ تو سین ادا کر رہے ہیں ہم، سا سین سے تبدیل ہو گیا، سین سے چینج ہو گیا۔ میری بہنوں، کسی بھی حرف کو چینج نہیں کرنا۔ تو ہم نے بتا دیا کہ سا میں سیٹی آواز نہیں آئے گی، کیا پڑھیں گے؟ مسا، مسا، دیکھیے ہماری آ رہی سیٹی کی آواز، مسا، 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 نہیں آ رہی نا؟ دیکھیے سا کو کیسے ادا کرنا ہے وہ سیکھ لے۔ حرف سا کو ہم جو ادا کرتے ہیں نا، سامنے کے جو دو دانت ہیں نا اوپر والے، جسے ہم ثنایا علیا کہتے ہیں، سامنے کے جو دو دانت ہے جو ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں، جو بڑے بڑے ہوتے ہیں تھوڑے، اسے کہا جاتا ہے ثنایا علیا۔ اس کا جو کنارے کا جو سائیڈ ہے، اس کے کنارے پر زبان کی نوک کو لگانا ہے۔ کسے لگانا ہے؟ زبان کی نوک کو۔ اس کے بعد اوپن کرنا ہے تو حرف سا ادا ہوگا، جیسے کہ سا، سا،
सा सा, मसाबतल। ठीक है, समझ आ रही। सा के साथ हम अलिफ मद्दा भी करेंगे। उसके बाद बा ज़बर बा, ता दो ज़बर तल, तो ता को लाम से फिर मिला देंगे क्योंकि दो ज़बर की तनवीन के बाद हर्फ लाम है, तो यहाँ पर मिला देंगे। वइज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नासी। अब यहाँ देखिए, दो ज़बर की तनवीन है और उसके बाद हर्फ लाम आ गया। बताया था कि इदगाम ताम दो हर्फ में होता है। जब ये दो हर्फ तनवीन या नून साकिन के बाद आए, वो दो हर्फ कौन कौन से हैं? नंबर 1 लाम, नंबर 2 रा। तो यहाँ देखिए आप, दो ज़बर की तनवीन है और उसके बाद हर्फ लाम आ गया, तो कौन सा कायदा बना? इदगाम ताम का, यानी कि हम इदगाम तो करेंगे लेकिन यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। इदगाम किसे कहा जाता है? इदगाम कहते हैं मिलाने को, यानी कि यहाँ पर हम मिलाएंगे लेकिन गुन्ना नहीं करेंगे। गुन्ना का मतलब रुकावट नहीं होगी, आवाज को रोकेंगे नहीं, सिर्फ मिलाकर पढ़ देना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे पढ़ेंगे, मसाबतल्लिन, मसाबतल्लिन, ऐसा, यानी कि लाम से हम बिल्कुल जल्द निकलेंगे। अगर कोई पढ़ दे मसाबतल्लिन्नासी, क्या गलती हुई कि लाम में गुन्ना हो गया, जबकि गुन्ना नहीं करना, यानी कि रुकना नहीं है। मसाबतल, ऐसा नहीं करना, लाम में रुकावट नहीं करनी, लाम में बिल्कुल जल्द निकलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा कायदा बना? इदगाम ताम का। आगे लाम नून ज़ेर लिन और नून के ऊपर शद है, तो नून मुशद्दद का गुन्ना करेंगे। ठीक है, पूरी आयत को देखें ना, उसके बाद ना में अलिफ मद्दा और सीन में ज़ेर के साथ पढ़ेंगे और हमारी आवाज़ मारूफ रहे। यहाँ तक देखें, वइज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नासी। समझ आ रही? कुछ महसूस हुआ कि हमने लाम को जल्दी छोड़ा, लाम में बिल्कुल रुकावट नहीं हुआ लेकिन नून में रुकावट किया। क्यों? क्योंकि नून के ऊपर शद है और यहाँ पर नून मुशद्दद का गुन्ना करना है। ठीक है, आगे व अमना, वाव ज़बर वा, हमज़ा मीम ज़बर अम, नून दो ज़बर नन, व अमनन। लेकिन यहाँ पर तो एक अलामत है, यहाँ पर रुकना जायज़ है। अगर हम रुकते हैं तो दो ज़बर की तनवीन है, एक ज़बर हट जाएगा, एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ेंगे रुकने की सूरत में, यानी कि वक्फ की सूरत में, जब हम रुकेंगे, जब हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। तो यहाँ तक देखें, वइज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नासी व अमना। समझ आ गया? जब भी दो ज़बर पर वक्फ करें, गौर से सुने और कॉपी पर नोट कर ले। जब भी आप दो ज़बर पर वक्फ करें यानी कि रुके, चाहे वहां पर इस तरह का कोई साइन हो या आयत बना हुआ हो। आयत किसे कहते हैं? ये जो गोल देख रहे हैं ना, गोल दायरा, इसे कहा जाता है आयत। अगर ऐसा कोई निशान है या कोई हर्फ है, जैसे कि यहाँ पर तौ बना हुआ है, कहीं पर आप देखेंगे जीम है, कहीं पर जा है, तो ये सारी चीज़ें जो बनी होती है ना छोटी छोटी, तो यहाँ पर रुकना जायज़ होता है। ये रुकने की अलामत है कि आप यहाँ पर रुक सकते हैं, आप यहाँ पर थोड़ी सांस ले सकते हैं। तो जब आप रुके और वहाँ पर दो ज़बर दिखाई दे तो एक ज़बर को हटा दे और एक ज़बर के साथ अलिफ को पढ़ें, जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा। एक बार और देखें, वइज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नासी व अमना, व अमना, है ना, पढ़ रहे ना एक ज़बर के साथ, हो गया। आगे चलें, वत्तखिज़ू, वत्तखिज़ू, वाव ता ज़बर वत, ता ज़बर ता, वत,
वत्ता, बिल्कुल सिंपल, ता से मिला दिया वाव को, ता को एक बार और पढ़ा क्योंकि ता के ऊपर शद है और शद वाले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है। यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं, शद कहा जाता है तशदीद को, तशदीद को अरबी में शद कहा जाता है और जज्म को अरबी में सुकून कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने मिला दिया वत्ता, खा ज़िरखी, दाल, वाव पेश, ज़ू, सीटी की आवाज नहीं आएगी, नरमी के साथ अदा करेंगे और खींचेंगे ज़ू। क्यों खींच रहे भाई? क्योंकि यहाँ पर देखिए वाव मद्दा है, जज्म वाली वाव है और उससे पहले पेश आ गया यानी कि वाव मद्दा बन गया। ये देखिए, ये जो है ना जज्म वाली वाव को क्या कहा जाता है? वाव साकिन। वाव साकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो निशान देख रहे हैं ना, छोटी सी दाल की तरह बनी हुई है ये वाली, इसे कहा जाता है सुकून। क्या कहा जाता है? सुकून अरबी में, और उर्दू में हम इसे कहते हैं जज्म। तो ये जो निशान है ना, ये जो सिंबल है ना, ये जब किसी हर्फ के ऊपर आ जाए तो वो उसको साकिन बना देती है। जैसे कि ये सुकून वाव के ऊपर आ गया तो ये बन गया वाव साकिन। अब वाव साकिन बन गया और उससे पहले पेश है तो ये पूरा बन गया वाव मद्दा। अब वाव मद्दा बन गया तो खींचेंगे, मद्दा जो भी बन जाए, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा या मद्दा, तो ये जगह में हम खींच कर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वत्तखिज़ू, वत्तखिज़ू, ज़ू, आगे मिम मक़ामी, मिम मक़ामी। अब यहाँ देखिए नून साकिन है ना, नून साकिन, और उसके बाद कौन सा हर्फ है? हर्फ मीम। नून साकिन के बाद हर्फ मीम आ गया तो कौन सा कायदा बना? इदगाम नाकिस का कायदा बना। बताया था ना, तनवीन या नून साकिन के बाद 4 हर्फ में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम नाकिस होता है और वहां पर इदगाम करते हैं गुन्ने के साथ। वो 4 हर्फ क्या क्या है? या, वाव, मीम, नून। तो ये 4 हर्फ जब आ जाए तनवीन या नून साकिन के बाद तो आप वहां पर गुन्ना करें। तो यहाँ पर हम करेंगे मिम मक़ामी, मिम्मा, उसके बाद क़ामी, क़ा में अलिफ मद्दा कर रहे हैं, अलिफ खाली है, उससे पहले ज़बर है, लिहाजा अलिफ मद्दा करेंगे और क़ाफ को मोटा अदा करेंगे और अलिफ भी मोटा अदा होगा। अलिफ जब भी मोटे हर्फ के साथ आए अलिफ मोटा पढ़ा जाएगा, बारीक हर्फ के साथ आए बारीक पढ़ा जाएगा। और अलिफ से या तक जितने हरूफ है उसमें सिर्फ और सिर्फ 7 हर्फ ऐसे हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं, जिसे कहा जाता है हरूफ मुस्तआलिया। उसमें से कौन कौन से हर्फ है? ख्वा है, स्वाद, दौद, तो, ज़ो, गैन और क़ाफ। ठीक है, ये 7 हर्फ है जो मोटे पढ़े जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे मिम मक़ामी, क़ गोल करके पढ़ेंगे, मक़ामी, ठीक है। वत्तखिज़ू मिन मक़ामी इब्राहीमा, इब्राहीमा, हमज़ा बाज़ेर इब, अब बा के ऊपर सुकून है और बा हरूफ कलकला में से है, लिहाजा कलकला करेंगे। इब, इब, इब राहीमा, इब राहीमा, इब्राहीमा, इब्राहीमा। इब में कलकला, रा को खींचेंगे 1 अलिफ के बराबर, रा मोटा रहेगा, और हा को भी खींचेंगे 1 अलिफ के बराबर, लेकिन हा को मोटा नहीं करना, ही ऐसा पढ़ेंगे। मीम ज़बर मा। वत्तखिज़ू मिन मक़ामी इब्राहीमा, इब्राहीमा, राहीमा, राहीमा, रा नहीं पढ़ना, रा पढ़ना, ठीक है। रा, 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 ये रा मोटा अदा हो रहा है। रा के ऊपर कभी भी ज़बर या पेश आए, खड़ा ज़बर या उल्टा पेश आए, 2 ज़बर या 2 पेश आए तो रा को मोटा पढ़ना है। रा के नीचे ज़ेर आए, खड़ी ज़ेर आए या 2 ज़ेर आए,
زیر کی صورت میں را ہمیشہ باریک پڑھی جائے گی، اس بات کا خیال رکھیں۔ تو یہاں پر کھڑا زبر ہے لہٰذا موٹا ادا کریں گے۔ آگے مصلی، میم پیش، صاد لام زبر سول، صاد کو موٹا ادا کرنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے لہٰذا ہم پڑھیں گے صاد لام زبر سول، سول سول، سیٹی کی آواز آئے گی لیکن موٹا ادا ہوگا، سل نہیں کہنا، سل کہیں گے تو باریک ہو گیا اور صاد حرف سین سے تبدیل ہو گیا، تو ہمیں کیا کہنا ہے سول لا، اور لام کو ایک الف کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر دیکھیں دو زبر ہے اور دو زبر جب بھی ہو تو ایک زبر ہٹ جائے گا اور ایک زبر الف کے ساتھ پڑھا جائے گا، تو یہاں پر ہم پڑھیں گے جب اسٹاپ ہوں گے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مُصَلًّى مُصَلًّى، سمجھ آ رہی؟ آگے وَعَهِدْنَا، واو زبر وا، عین زبر ع، وَعَ، ہا دال زیر ہد، یا پھر دیکھیں دال کے اوپر سکون ہے تو قلقلہ کریں گے وَعَاہِد، وَعَاہِد، یہ جو ہے نا عاہدنا یہ بہت ہی مشکل لفظ ہے، بعض اوقات نکالنے سے کبھی قلقلہ نہیں ہوتا، بعض لوگوں کا عین ادا نہیں ہوتا، تو یہ مشکلیں آتی ہیں، لہٰذا اس کی خوب مشق کریں، مشق کرنے سے بالکل آسان ہو جائے گا اور وہ آپ کا ادا ہونے لگے گا۔ تو یہاں پر پڑھیں گے وَعَاہِدْنَا، عین زبر ع، ہا دال زیر ہد، ہا کو دال سے ملاتے ہوئے قلقلہ کرنا ہے وَعَاہِدْنَا، نون الف مد زبر نا، اب یہاں پر دیکھیں عاہدنا ایک الگ لفظ ہے اور الا ایک الگ لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو عاہدنا کے اوپر مد ہے وہ کون سا مد ہو گیا؟ مد منفصل، بتایا تھا جب حرف مد ایک الگ لفظ میں ہو اور حمزہ ایک الگ لفظ میں ہو تو وہاں پر مد منفصل کا قاعدہ بنتا ہے، تو یہاں پر دیکھیں وَعَاہِدْنَا، یہاں پر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے کیونکہ اس کے بعد حمزہ دوسرے لفظ کے ساتھ آ رہا ہے، الا کے ساتھ آ رہا، اس کے بعد الا میں بھی آپ کو ایک مد دکھائی دے رہا ہوگا، یہاں پر لام مد کھڑا زبر لا، یہ بھی مد منفصل ہے، کیوں؟ کیونکہ الا ایک الگ لفظ ہے اور ابراہیمہ ایک الگ لفظ ہے اور حرف مد اس میں ہے اور حمزہ ابراہیمہ میں ہے، تو یہ بھی مد منفصل ہو گیا، لہٰذا دونوں مد منفصل ہے، سمجھ آ گیا؟ بہت ہی تفصیل سے میں سمجھا رہی ہوں، امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا، مد آ گیا تو 3 سے 4 الف کھینچنا ہے۔ اب چلے پڑھتے ہیں یہاں سے وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اب میں پھر قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے یہاں کیا تھا، اور را کو موٹا رکھتے ہوئے ایک الف کھینچنا ہے، ہا کو بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے اور میم کو جلد پڑھیں گے إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، آگے وَإِسْمَاعِيلَ، واو زبر وا، حمزہ سین زیر اس، سیٹی کی آواز آئے گی اس، میم کھڑا زبر ما، وَإِسْمَا، عین یا زیر عی، یا مدہ کریں گے، یا ساکین ہے اس سے پہلے زیر ہے عی، لام زبر لا، وَإِسْمَاعِيلَ، وَإِسْمَاعِيلَ، عین نکالنا ہے اور سین میں سیٹی کی آواز نکالنی ہے، عین میں کھینچیں گے بھی اور عین بھی صاف اور واضح طور پر نکلنا چاہیے، لام زبر لا، وَإِسْمَاعِيلَ، نون ساکین اور نون ساکین کے بعد حرف طا، تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے طاہرا، طاہرا، طا کو موٹا ادا کرنا، طہ زبر طہ، ہا زیر ہی، طاہی، را الف زبر را، وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا، أَن طَهِّرَا، 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 سمجھ آ رہی؟ طا کو موٹا رکھنا ہے اور را کو بھی موٹا رکھنا ہے، بیچ میں ہا ہے جو کہ باریک ہوگی اور معروف رہے،
طاہرا طاہرا، سمجھ آ رہی؟ را میں کھینچ رہے ہیں، الف مدہ کر رہے ہیں. آگے بیتیا، با یا زبر بی، یا ساکین اس سے پہلے زبر یعنی کہ یا لین، بیتیا بیتیا بیتیا، سب کو جلد ادا کریں گے. یا لین کو بھی ہم جلد ادا کرتے ہیں اور زیر اور زبر کو بھی جلد ادا کرتے ہیں. آگے للطائفین، لام طا زیر لت، طا الف مد زبر طا، للطا للطا للطا، سمجھ آ رہی؟ ایفینا، اب یہاں دیکھیں یہ جو للطائفینا ہے نا، یہ ایک ہی لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور حرف مد بھی اسی میں ہے اور حمزہ بھی اسی میں، لہٰذا یہ کون سا ہو گیا؟ مد متصل، مد کی پہلی قسم. حمزہ زیر ای، فا یا زیر فی، یا ساکین اس سے پہلے زیر مد کریں یا مدہ کریں گے اور نون زبر نا. یہاں تک دیکھیں وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ. آگے وَالْعَاكِفِينَ، واو لام زبر ول، عین کھڑا زبر عا، والعا، کاف زیر کی، فا یا زیر فی، نون زبر نا، والعاکفین. یہاں دیکھیں والعاکفین، ہا کو کھینچنا ہے اور فی کو کھینچنا ہے. بیچ میں یہ جو کاف ہے اسے نہیں کھینچیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے. فی میں ہم کیوں کھینچ رہے ہیں؟ کیونکہ یا ساکین ہے اور یا ساکین سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہو رہا ہے، نون کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں تک دیکھیں وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ. ٹھیک ہے، آگے وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، واو را زبر ور، را کاف پیش، رک، ورک ورک، را کو موٹا رکھیں گے، ورک کا عین سین زیر عیس 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 عیس، عین بھی نکالنا ہے اور سیٹی بھی نکالنی ہے، عیس عیس عیس. سجود، یہاں سے دیکھیں، یہاں سمجھ آ گیا نا، سین پیش سو، جیم وا پیش جو، یہاں پر واو ساکین اس سے پہلے پیش یعنی کہ واو مدہ کھینچیں گے اور دال کا زیر ہٹ جائے گا تو سکون آ گیا، لہٰذا دال ساکین بن گیا. تو یہاں پر ہم یہ کریں گے قلقلہ دال کے اوپر جب ہم اسٹاپ کریں گے. تو یہاں سے دیکھیں پوری آیت کو دیکھیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. دال میں قلقلہ جب کریں گے تو دال کی آواز ٹکراتی ہوئی معلوم ہو. وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، سجود سجود ایسا. ٹھیک ہے، اگر کوئی پڑھے سجود، کیا پڑھے؟ سجود، تو قلقلہ نہیں ہوا، جبکہ یہاں پر قلقلہ ہونا چاہیے وقت کی صورت میں. تو امید ہے کہ آیت نمبر 125 سمجھ میں آیا ہوگا. مجھے لگتا ہے ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. خیر کوئی نہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے لیکن بات پوری سمجھ میں آنی چاہیے.
تو یہ جو میرا جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگا جو لوگ ابھی مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، ابھی جو مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گا اگر وہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو ایک ایک چیز جو ہے نا باریکی وہ سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری محنت کو قبول فرمائے اور مجھے مزید علم سے نوازے، آپ لوگ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو عبادتوں میں لگا پائیں، اور دیکھیے ہے نا روزہ رکھ کے نا کسی کی غیبت، کسی کی بات ہے نا، ایسی بات جو اس کو ناگوار گزرے، یہ سب بات نہ کرے، زیادہ تر اپنے آپ کو خاموش رکھے، قرآن پڑھے، ذکر و اذکار کرے، اور فضول باتوں سے بالکل کنارہ کر لے۔ اگر کوئی آپ کو کچھ کہے بھی کسی کے بارے میں تو آپ کہہ دیں میرا روزہ ہے، اور آپ کنارہ کر لیں، بالکل بھی فضول باتوں میں اس کی بات اس کی بات یہ سب میں وقت کو نہ گوائیں، دیکھیے روزہ خراب ہو جاتا ہے اس سے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ امید ہے کہ آج کا جو سبق ہے وہ سمجھ آیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سمجھانے والا ہے، خود بھی محنت کرے، خوب محنت کرے قرآن کے پیچھے، قرآن اچھے سے اچھا پڑھنا سیکھ جائے، اتنی محنت کرے کہ ہم سب سے اچھا پڑھنا سیکھ جائے، ایسا پڑھنا سیکھ جائے جیسا اللہ کو پسند ہے۔ تو اس کے پیچھے خوب محنت کرے، اس کی ایک چھوٹی چھوٹی باریکی جو ہے نا ہر ایک چیز میں گھس کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ ہم کیسے دنیاوی چیز میں گھس گھس کر سیکھتے ہیں، یہ ایسا ہوا تو کیوں ہوا، یہ ایسا ہوا تو کیوں ہوا، ہم قرآن میں کیوں نہیں ایسا کرتے، ہم قرآن کے پیچھے ایسا کیوں نہیں گھستے کہ اس میں ایسا ملا تو کیوں ملا، اس میں ایسی آواز آئی تو کیوں آئی، اس کو اتنا کیوں کھینچا گیا، اس میں رکا کیوں گیا۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن کے بارے میں بھی ہمیں اتنا ہی یہ ہونا چاہیے جیسے ہم دنیاوی تعلیم میں ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر ایک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہا ہے اس پر ہم عمل کر سکے، آمین ثم آمین۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں تو آگے کی پڑھیں گے۔ میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔